اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسکن ڈیزیز کے بارے میں جان رہے تھے، اور اسکن ڈیزیز میں جو ہم مختلف قسم کی سویلنگ اور اڈیما اور اس طرح سے جو ہے انفلمیشن کو جانا، اور اسی طریقہ سے جو ہے اسکن ڈیزیز کے اندر جو ہے ہم نے مختلف چیزیں کے بارے میں مزید جو ہے جانا، جس میں جو ہے انفلمیشن آف دا اسکن جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈرماٹائٹس اور انفلمیشن آف اسکن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو ڈرماٹائٹس جو ہے بیسیکلی جب بھی ٹی اے ایس آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں انفلمیٹ جو ہے وہ بھی ایک قسم کی جو ہے وہ انفلمیشن ہی ہوتی ہے، جو کہ اسکن کے اوپر جو ہے وہ اپیئر ہو جاتی ہے، جس میں کوئی بھی جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے، جس میں جو کوئی بھی ریٹینٹ اس کے اندر جو ہے جب کسی بھی جو کیمیکل یا الیکٹریکل ریٹینٹ آ جائے، اسی طریقہ سے کوئی بھی جو انسیکٹ بائٹ جو ہے وہ کر جائے تو اس سے جو ہے وہ انفلمیشن جلد کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ انفلمیشن ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہم بیسیکلی طور پر ڈرماٹائٹس کا نام دیتے ہیں۔ ٹائٹس کا مطلب یہ کہ انفلیم ہو جانا۔ تو انفلمیشن اور ڈرماٹائٹس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں ہے، بلکہ جو ہے اسی کا جو ہے وہ نام ہوتا ہے۔ تو اسی طریقہ سے ہم جو ہے یہ ڈرماٹائٹس کے اندر جو ہے انفلمیشن بھی جو ہے وہ کاز ہوتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری جلد جو ہے وہ سینسٹیو ہے، سینسٹیو ٹو ہیٹ ہوتی ہے، سینسٹیو ٹو کولڈ ہوتی ہے۔ جب یہ جلد جو ہے ہماری جو ہے مختلف پلانٹ اور کیمیکل کاسمیٹکس اور دیگر چیزوں سے ریٹینٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے جلد کی مختلف جگہوں سے جو ہے سوجن یا انفلمیشن کی چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقہ سے ایکسٹرنل انفیکشن جیسے کہ اسٹریپٹوکوکس کی وجہ سے، اسٹیفلوکوکس کی وجہ سے یا فنگس کی وجہ سے بھی ہماری جلد جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ سوج جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے ورم آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بہت زیادہ جو ہے مینٹل اور ایموشنل کنڈیشن کی وجہ سے بھی ہماری جلد کے اندر جو ہے مختلف سٹریسز کی وجہ سے یہ انفلمیشن جو ہے وہ کاز ہو سکتی ہے۔ اسی طریقہ سے انٹرنل چیزوں کی وجہ سے، یعنی کوئی ٹاکسک ہم نے استعمال کر لیا یا کوئی بیکٹیریا ہمارے اندر جو ہے چلا گیا، اس کی جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ ڈرماٹائٹس کا جو ہے وہ اریٹیشن جو ہے یہ سائن اینڈ سمٹم ہوتا ہے بیسیکلی طور پر کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی بھی ریٹینٹ جو ہے وہ چلا گیا۔ بہت سے ڈرگ جو ہے جب بھی الرجی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جلد کے اوپر فوری طور پہ اریٹیشن یا اس کے انفیکشن جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سی ڈائٹ جو ہے جس کی وجہ سے جب وہ ڈائجیشن اس کی خرابی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اور بہت سی ڈرگز جو ہے اس سے ہم الرجک جو ہے فیل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے وہ الرجن جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر بہت زیادہ جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے جو ہے ہر بندہ جو ہے الرجک ہوتا ہے، بعض لوگ انڈوں سے الرجک ہو کے جو ہے وہ ان کی جلد کے اوپر جو ہے اریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کی جلد جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے جو ہے سرخ رنگ کے نکل آتے ہیں۔ اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ زیروڈرمک جو ہے یہ بھی ایک قسم کا جو ہے وہ انفلمیشن پہ کاز کرنے کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ہائپر ہائیڈریٹڈ یا سوبر کی وجہ سے بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی انفلمیشن جو ہے وہ جلد کے اوپر آ جاتی ہے۔ بہت سے اینٹی بایوٹکس جو ہے یہ جلد کے اندر جو ہے وہ جب بھی ان کو دیا جائے تو بہت زیادہ لوگ اس سے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے ڈیزیز کاز کرتے ہیں اور جلد کے اوپر انفلمیشن کاز کر دیتے ہیں، اور ڈرماٹائٹس کا مرض جو ہے ہونے کی جو ہے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقہ سے لوکل طور پہ جو ہے وہ بہت زیادہ نیوٹریشن جو ہے ایسی غذائیں جو کہ گرمی کاز کرتی ہے، اور اسی طریقہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے کئی چیزوں سے سینسٹیو ہوتے ہیں جب وہ کھا لیتے ہیں، دالوں سے سینسٹیو ہوتے ہیں، بعض لوگوں سے چاولوں سے الرجی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کو اسی طریقے سے اور چیزوں سے الرجی ہوتی ہے۔ یا یہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہے الرجی جو ہے باہر آ کے جو ہے وہ ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ڈرماٹائٹس کو کاز کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح سے کلائمیٹ جو ہے موسم کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ موسم تبدیلیاں جو ہے، یعنی کہ ٹھنڈک اور گرمی جو ہے یہ ہمارے جسم کے جو ہے وہ
اریٹیشن پیدا کرنے اور جلد کے اندر خاص طور پہ اریٹیشن پیدا کرنے کی بھی جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی طریقے سے بھاپ سے جو ہے اور اس ٹیمپریچر جب بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ الرجی ہونے کی چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے جلد کے اوپر ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم آگ کے پاس بیٹھتے ہیں یا کسی بھی جو ہے وہ ایسے بوائلر کے پاس یا اور بہت سی جو ایسی یہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے کہ مشینوں کے پاس جو ہے ایسے بوائلر جن کے اندر ہیٹ بہت زیادہ، اسٹیم بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جلد کے اوپر جو ہے اریٹیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ ارپشن جو ہے بیسیکلی طور پر رنگ رپشن اور دیگر رپشن جو ہے یہ جلد کے اندر جو ہے بہت زیادہ کاج جو ہے بنتی ہے. جیسے کہ حشرات کا میں نے ذکر کیا، مکھی مچھر اور دیگر جو ہے وہ حشرات جس میں جو ہے وہ بھیڑ وغیرہ بھی شامل ہے، ایسے حشرات جب جلد کے اوپر جو ہے وہ ڈنگ مارتے ہیں اور اپنے سرات کو پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ ڈرماٹائٹس ہونے کا اور جلدی امراض ہونے کے اور انفلیمیشن ہونے کے جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے وہ انفلیمیشن ہونے کے بعد، کرونک انفلیمیشن ہونے کے بعد جو ہے وہ اڈیما کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. اور اڈیما کی صورت اختیار کرنے کے بعد جو ہے اس سے اگلی صورتیں جو ہے ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اڈیما جو ہے اس کا جو ہے پٹنگ اڈیما بھی ہم نے کل ڈسکس کیا، اور اس کے بعد نان پٹنگ اڈیما بھی اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا. تو اس کے بعد جو ہے مطلب کہ بہت زیادہ جو ہے وہ برننگ اور ریشز جو ہے وہ ہمارے جلد کے اوپر جو ہے وہ بھی ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہوتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک جو ہے سویلنگ کی ایک خاص قسم ہے جس کو جو ہے وہ سوینگس سویلنگ جو ہے وہ کہتے ہیں. سوینگس سویلنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی طور پر یہ بھی قسم کی سوجن ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ سوجن ہوتی ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ استسقاء کا جو ہے وہ پیدا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر خون جب کسی بھی تازہ زخم سے نکلتا ہے، اس میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پلیٹلیٹس اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، فائبروجن اپنا کام سر انجام دیتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے خون تھوڑا سا جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. اس مقام پر ایک جو ہے وہ ابار پیدا ہو جاتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ تازہ خون جو ہے وہ بہ رہا ہوتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے پلیٹلیٹس، فائبروجن اور اس کے بعد جو ہے وہ 12 کلوٹنگ میتھڈ جو ہے فیکٹر جو ہے سب دوست جو جانتے ہیں، ان میں 12 کلوٹنگ فیکٹر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ اثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں فائبروجن بھی آتی ہے اور جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ زخم جو ہے وہ بیسیکلی طور پہ اوپر سے بھر جاتا ہے، لیکن نیچے سے جو اس کا بھار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ سویلنگ ایک قسم کی ہو جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ہماری جلد کے اندر جو ہے جب تازہ خون جو ہے باہر نہیں نکل رہا تو اس میں جو ہے ہیماٹوما بن جاتا ہے. خاص طور پہ سر پہ ٹوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے جلد کے اندر جب خون آ جاتا ہے تو اس میں بھی ہیماٹوما بن جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی جو سویلنگ جو ہے ایک خاص قسم کی ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جلد مختلف جگہوں پہ جو ہے جہاں بھی جو ہے وہ زخم تازہ جو ہے وہ ہوتا ہے، وہاں پہ تازہ خون جو ہے وہ کیپلری سے بہ کر جو ہے وہ ایک مقام پر جمع ہو جاتا ہے، اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس کا رنگ جو ہے نیلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مقامی طور پر جو ہے سوجن کا باہر آ جاتا ہے، جس کو سوینگس سوجن کہتے ہیں. بیسیکلی طور پر اس میں جو ہے جلد جب بھی جو ہے یہ جلد کے اندر مقامی طور پر یہ بہت زیادہ جو ہے سویلنگ پیدا کرتا ہے. اور اصل میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی طور پر کہ وہاں پہ جو ہے وہ اندر نالیاں جو ہے، جو خون کی نالیاں ہیں، وہ اس میں سے خون بہنا ابھی تک بند نہیں ہوا ہوتا، تو باہر والی جگہ سے جو ہے وہ فائبروجن اور دیگر جو ہے کلوٹنگ فیکٹر جو ہے وہ جلدی اثر کر کے جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر دیتے ہیں. تو ہم اس کے لیے جو ہے بیسیکلی طور پر جیسے کہ ہم دیگر انفلمیشن کا علاج جو ہے وہ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے، اس کے اوپر جو ہے ہم ہلکی سی جو ہے ٹکور کرتے ہیں، یعنی کہ گرم کپڑے سے یا کہ گرم چیز سے جو ہے ہلکا سا اس کو جو ہے جب بھی یا کسی پلٹس سے ہم اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. میں اس کے لیے جو ہے بیسیکلی طور پر لوکلی طور پر اس کو اوپر سے جو ہے وہ ریموو کرنے کے لیے یا اس کو جو ہے وہ سویلنگ دور کرنے کے لیے کالی گریسرین استعمال کرتا ہوں، جس کے بہت ہی اچھے جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں. کالی گریسرین جب اوپر لگائی جائے تو اس سے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ سویلنگ آہستہ آہستہ جو ہے ریموو ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیپریز اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ سویلنگ
دور ہو کے جو ہے وہ جو اڈیما کاز ہوا ہوتا ہے یا کہ جو اس میں جو ہے وہ سیگوس کاز ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں ہیماٹوما جو ہے بنا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے مقام سے جو جلد جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جلد کے اندر جو خاص طور پہ خون کو پتلا کرنے والی ادویات جو ہے، جو کہ وہاں پہ خون جمع ہوا ہوتا ہے، اس کو پتلا کرنے والی ادویات جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ گرم ادویات بھی ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ اریٹینٹ پیدا نہیں کرتی اور جلد کو جو ہے مقامی طور پر اس وبار کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آخر میں ہم اس کے لیے جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے لائک وائز لائک کے مطابق اس کا علاج کریں۔ بعض دوست اس کے لیے جو ہے وہ برف اور اس طرح سے ٹھنڈی ٹکور کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض کمپلیکیشن اس کے اندر جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس کا علاج جو ہے گرم چیزوں سے کریں تاکہ جو ہے خون کا بہاؤ جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ ایسے بہت سے تیل بھی ہیں جو گرم ہوتے ہیں اور گرم ٹکور کرنے سے بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس کے زخم کا جو ہے وہ رموو ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے زخم بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے مقامی طور پر آبار اور سوجن بھی جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی یہ والا جو ہے اصل میں یہ بڑا زبردست قسم کا سوجن جو ہے یہ اس میں جو ہے بہت سی ایسی ادویات بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جس میں جو ہے ہم سندل سفید جو ہے اس کے لیے جو ہے میں استعمال کرواتا رہا ہوں، تو جس کی بڑے اچھے ریزلٹس جو ہے وہ مجھے ملے ہیں۔ تو سندل سفید کو جو ہے وہ پانی میں حل کر کے نیم گرم تو ٹکور جو ہے کرنے سے جو ہے وہ، اور اسی طریقے سے نمک ہلدی اور تیل ملا کے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹکور کرنے سے بھی جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ مریض کو کافی حد تک ہوا ہے۔ اس طریقے سے نمک ہلدی اور جو ہے یہ مطلب تھوڑا سا اس میں تیل جو ہے سرسوں کا ملا کے لگانے سے جو ہے ایسے جو انفلمیشن ہوتی ہے اور ایسی جو ہے وہ سویلنگ ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے یہ بھی ایک زبردست قسم کی اسکن جو ہے ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ دو چیزوں سے جو ہے وہ، ایک سلگ ہے اور دوسری جو ہے یہ گینگرین ہے۔ گینگرین جو ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست قسم کا جو ہے یہ ہمارے آج کل جتنے بھی جو ہے لوگ شوگر کے مریض ہیں خاص طور پہ ان کے پاؤں کے اوپر اور اس طریقے سے دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ یا تو سلگ بن جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ گنگرین جو ہے بننا شروع ہو جاتی ہے۔ سلگ اور گنگرین میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اس میں سلگ جو ہوتی ہے بیسیکلی طور پر جو بھی ہمارے جتنے بھی شوگر کے افراد ہیں ان کے جو ہے جلد جو ہے خاص طور پہ بڑی حساس ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ کیونکہ وہاں پہ جو ہے گلوکوز جاتا ہے اور وہاں پہ گلوکوز جو ہے وہ میٹابولزم کے لیے یا کسی بھی بیکٹیریا کی گروتھ میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو جب جو ہے یہ گلوکوز وہاں جاتا ہے تو وہاں پہ بیسیکلی ہوتی ہے مائکروپیتھی۔ مائکروپیتھی کیا ہوتی ہے یہ جو میرے دوست جانتے ہیں کہ مائکروپیتھی نالیوں کو تنگ ہو جانا جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے بیسیکلی طور پر وہاں پہ نالیاں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ خون مکمل طور پہ جو ہے وہ سپلائی ان کی جو ہے وہ رک جاتی ہے خون کی سپلائی۔ تو جب خون کی سپلائی رک جاتی ہے تو وہاں پہ جو ہے جب بھی بوائل یا کوئی زخم یا کوئی اس قسم کا باؤنڈ ہوتا ہے تو وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ بیکٹیریا فوری طور پہ اس میں انفلیم ہو جاتا ہے، اس کے اندر آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتا ہے۔ وہاں پہ گلوکوز تو موجود ہوتا ہے، گلوکوز کی موجودگی میں جو ہے بیکٹیریا بڑی جلدی جو ہے وہ اپنی گروتھ شروع کر دیتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کوئی بھی بیکٹیریا مطلب اسٹریپٹوکوکس یا سیفلوکوکس یا اور بیکٹیریا جتنے بھی جو ہے یہ گروتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اوپر سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے مائکروپیتھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے خون کی سپلائی کم ہوتی ہے اور خون کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ گینگرین بننے کے چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے وہاں پہ خون کی سپلائی بہتر ہو تو سلگ جو ہے یہ ہوتا ہے، سلگ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو خراب جلد ہوتی ہے وہ اوپر سے اترنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی مطلب کہ اب کوئی انفلمیشن ہوئی، کوئی انفیکشن ہوا، کوئی زخم ہوا، وہاں پہ کوئی باؤنڈ بنا تو وہاں سے جو ہے وہ خراب جلد ہاتھوں کے اوپر ہوگی، انگلیوں کے اوپر ہوگی یا کہ پاؤں کے اوپر ہوگی۔ پاؤں میں جو ہے یہ
ہم جب جوتا پہنتے ہیں یا جو ہے کوئی بھی جو چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے پاؤں کے اوپر، تو اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ زخم ہونے کے چانسز یا باؤنڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ چیز کاٹتے ہوئے یا کچھ چیز جو ہے وہ زخم جو ہے ہونے کے چانسز جو ہے وہ خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کو یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے سلاک جو ہے وہ اصل میں جب بھی جلد ہمارے یہ پروسیس جو ہے یہ نیچرلی طور پہ چلتا رہتا ہے کہ ہماری جلد اوپر سے اترتی رہتی ہے اور نئی جلد جو ہے وہ نیچے آتی رہتی ہے۔ تو ٹیشو جب بھی جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں تو وہ ختم ہو کے جو ہے وہ خلیے جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے زندہ خلیے اور ٹیشو جو ہے وہ ان کی جگہ پہ جو ہے وہ اپنا لے لیتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے سلاک کہتے ہیں۔ یعنی کہ جلد کے اوپر جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ عمل جاری رہتا ہے کہ نئی جلد جو ہے وہ نیچے سے آتی رہتی ہے اور پرانی جلد جو ہے وہ اوپر سے اترتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے سردی گرمی اور ہر موسم میں یہ عمل جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ لیکن جب گینگرین ہو جاتی ہے تو گینگرین میں اصل میں وہ جگہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آکسیجن اور جو ہے وہ آکسیجن تو باہر سے آتی ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں جاتی۔ اصل میں جو ہے وہ بلڈ کلوٹنگ ہو جاتی ہے، بلڈ فلو وہاں پہ جو ہے وہ رک جاتا ہے بیسیکلی طور پر، یعنی کہ مائکروپیتھی کی وجہ سے۔ مائکرووین چھوٹی جو ہماری نالیاں ہیں وہاں پہ کیپلریز ہیں ان کو جو ہے وہ تنگی آ جاتی ہے، ان کے اندر جو ہے خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ اس زخم جو بھی زخم وہاں ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کا رنگ نیلا یا کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس میں وہ سیل وہ جو ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں بیسیکلی طور پر۔ تو نیکروسس ٹائپ جو ہے وہاں پہ ہونے کے چانسز جو ہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ زخم جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، پھٹ کر جو ہے وہاں سے گیسوں کا جو ہے یعنی کہ جو بھی چیز نائٹروجن گیس اور اس طرح سے جب بھی جو ہے وہ ہماری جلد جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پروٹین جو ہے جب جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے سیل کے اندر سے جو ہے وہ یہ گیسز وغیرہ جو ہے وہ خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مردہ سیل ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اترنا ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو سیل انجری اور اڈاپٹیشن کے بارے میں ہم جو ہے تھوڑا سا جانیں گے کہ سیل کو انجری ہونے کے بعد جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو یہ گینگرین کے بارے میں ہم جانتے ہوئے جو ہے یعنی کہ اس میں نیلا رنگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جگہ پھٹ جاتی ہے، تو بعض اوقات جو ہے ہمیں وہاں سے جو ہے وہ عضو جو ہے وہ کٹوانا پڑتا ہے، خاص طور پہ پاؤں کو جو ہے کٹوانا پڑتا ہے اور اس طریقے سے آگے جو ہے انفیکشن بڑھتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ گیسیں جو ہے وہ گنگرین اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ جب تک اس کو علیحدہ نہ کیا جائے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی زخم جو ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے اس کا علاج کیا جائے اور جلد کو خراب ہونے سے فوری طور پر جو ہے وہ بچایا جائے، اور خاص طور پہ ایسے افراد جو کہ شوگر کے مریض ہیں، جن کو جو ہے ڈائبٹیز کا مرض ہے، ان کو جو ہے وہ زخم ہونے کے لیے جو ہے جب بھی کوئی زخم ہو تو اس کا جو ہے فوری طور پر تدارک کیا جائے تاکہ جو ہے ان میں گلنے سڑنے کی جو ہے جلد کے اندر صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور زندہ ٹیشو جو ان کے اندر جو بھی موجود ہوتے ہیں نیچے جو ہے ان کو کوشش کی جائے کہ ہم جو ہے وہ بچا لی جائے اور مردہ ٹیشوز کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ باقی جلد کے اوپر جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب نہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے بڑی آسانی سے جو ہے ہم مختلف سے اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ہم استعمال کر کے اور ڈس انفیکٹنٹ اور جو ہے وہ مٹیریل استعمال کر کے ہم اس کو بڑی جلدی جو ہے اس کو صحت یاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور جلد کے اندر کو جلد کی اوپر والی سطح کو ہم ریموو کر کے جو نیچے والی سطح جو ہے نیچرلی طور پہ جو ہوتی ہے اس کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے یہ اصل میں جو ہے اتنا زیادہ جو اور ڈیلیٹ ہوتے والی ادویات جو ہے بہت زیادہ مرمے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے بناتے ہیں اس کے لیے، تو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ نیلت ہوتا ہے ایک زہر ہے، تو وہ مزید جو ہے اس کو خراب کرنے کے اس کے اندر جو ہے وہ چانسز ہونے کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کریں کہ جو زہریلی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اپنی مرموں میں جو ہے وہ استعمال نہ کریں، بلکہ بہت سی ایسی ادویات جو ہے وہ دیگر چیزیں موجود ہیں جیسے کہ سوت وغیرہ ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ جلد کو بھی جو ہے وہ بہتر کرتی ہے اور ہماری خون والی نالیوں کو جو ہے بہتر کرنے والا سونف کا تیل جو ہے
یہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس طریقہ سے میں اپنے تجربات کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو میں نے جو ہے وہ استعمال کیا اور جس سے جو ہے مجھے فائدہ ہوا اور مریضوں کو بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ تو سلنگ جو ہے بیسیکلی طور پر نیچرلی طور پہ ہی جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں کسی بھی ادویات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے جلد کے اندر جو ہے سلنگ کو آنے میں جن کے نئی جلد آنے میں ہمیں جو ہے وہ جلد کے ساتھ، جلد کے خلیوں کے ساتھ جو ہے مدد کرنی چاہیے، اور جلد کی حفاظت کے لیے ہمیں جو ہے موسم کے مطابق جو ہے وہ کپڑے پہننے چاہیے۔ اگر ہم موسم کے مطابق کپڑے پہنیں گے اور اپنے جسم کو جو ہے وہ گرمی سردی سے بچائیں گے، تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ نیچرل جو پروسیس ہو رہا ہے سلنگ کا، یعنی کہ اوپر والی جلد جو ہے وہ نیچرلی طور پر اتر رہی ہے اور مردہ خلیے جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، نئے خلیے جو اس کے اندر جو ہے بن رہے ہیں، تو یہ نیچرلی طور پہ جب ہمارے جسم کے اندر جو پروسیس ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ جاری رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقہ سے ایک بڑا زبردست قسم کا آگے جو ہے یہ ہمارے جلد کا مرض ہے، جس میں جو ہے وہ آر سی پلاس ہے۔ آر سی پلاس جس میں جو ہے وہ جلد کی اوپر والی سطح پر جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتی ہے۔ یہ انفیکشن جو ہے وہ اوپر پھیلتے ہوئے جو ہے وہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے، یعنی کہ ایک جگہ پہ انفیکشن ہوئی تو وہ پھیل کر جو ہے وہ پورے جگہ پہ جو ہے وہ پھیل گئی، اور اس قدر پھیل گئی کہ اس کا جو ہے وہ علاج کرنا جو ہے مشکل ہو گیا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی انفیکشن ہوا تو ہمیں جو ہے وہ فوری طور پر ڈس انفیکٹڈ اور جو ہے وہ اسٹرائلائزیشن کا خیال رکھتے ہوئے، بہت سی ایسی ہماری ادویات ہیں جو کہ انفیکشن کو دور کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے، خاص طور پہ نیم۔ میں نے جو ہے اس کے لیے نیم کا جو ہے پانی اور نیم کا جو ہے پتے کا استعمال کیا ہے، جس میں جو ہے یہ انفیکشن جو ہے وہ پھیلنے سے رک جاتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے جلد کی جو اوپر والی تہہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، تو جس میں جو ہے وہ آر سی پلاس جو ہے وہ جتنا بھی جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے سے جو ہے وہ رک جاتا ہے، یعنی کہ جلد کے اوپر جتنی جو تہہ ہے وہ اگر تھوڑا سا زخم ہوا تو پھیل کے جو اتنا زیادہ خراب ہو گیا، اور وہ میرے پاس پکچرز ہے جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ زخم جو ہے وہ خراب ہوئے جو ہے وہ اوپر، اور اس کے بعد جب وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ زخم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور زخم جو ہے وہ پھیلتا جاتا ہے۔ پورے ایک جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے پہلے جانا ہے کہ انفلمیشن ہوتی ہے، انفلمیشن کے بعد جو ہے کرونک انفلمیشن ہوتی ہے، اور کرونک انفلمیشن کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتی ہے، اور انفیکشن ہونے کے بعد جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ مزید انفیکشن جو ہے بڑھتی جاتی ہے، اور اس قدر انفیکشن بڑھ جاتی ہے اس پورے سسٹم کو جو ہے خراب کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے کسی بھی لمب پہ ایسا ہوا ہے، ہماری جلد پہ ہوا ہے، ہمارے آنکھ پہ ہوا ہے، پو آنکھ پہ ہوا ہے، کسی جگہ پہ بھی جو ہے اگر انفیکشن ہوئی ہے، خاص طور پہ جو ہے جو لوگ اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں بلکہ 15 بیس دن بعد نہاتے ہیں، اور وہ مطلب جو اپنی شیو بھی نہیں کرواتے، اپنے کام میں اس قدر جو ہے بزی رہتے ہیں کہ اپنے ناخن کو تراشنے کا بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے ناخن کو تراش کر لے، تو وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے جہاں بھی جو ہے وہ خارش ہوتی ہے تو وہ خارش کر کے جو ہے وہ انفیکٹڈ جو ہے وہ جلد کو آگے جو ہے بڑھاتے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ انفیکشن ہوئی تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی بیکٹیریا آیا، جیسے مائکوبیکٹیریم ٹوبرکلوزز ہے، یا اور جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ انفیکشن کوئی مٹیریل آیا، تو اس نے جو ہے وہ وائٹ جراثیم آ گیا، اور اس طریقہ سے جو ہے بہت سے جراثیم جو ہے وہ جلد کے اوپر جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے ہر وقت جو ہے ہمارے ارد گرد جو ہے موجود رہتے ہیں۔ تو جب یہ انفیکشن آئی تو اس نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ خارش کی، اور کپڑے نہیں بدلتے تو وہی کپڑے جو ہے وہ 20 دن اور 25 دن روزانہ نہاتے نہیں ہے، تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ یہ ہمارا جو ہے وہ آرتھک پلاس کا مرض جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے اندر جو ہے انفیکشن بڑھتی جاتی ہے، وہ پٹی بھی نہیں کراتے، غور بھی نہیں کرتے، اور اسی طریقہ سے جو گرد پڑتی ہے ان کے زخم کے اوپر جو ہے، خاص طور پہ میں نے یہ کوس سال کے اڈے اور اس طریقے سے میرے پاس وہاں سے بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ آتے ہیں، تو ان لوگوں کو میں نے، اور وہ جو گاڑیاں صاف کرنے والے پانی میں ہر وقت رہتے ہیں تو پانی کا وہ استعمال کرتے ہیں، گاڑی کو دھوتے ہیں پانی کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کو میں جو ہے یہ انفیکشن، اور خاص طور پہ وہ انفیکشن، یہ انفیکشن جو ہے بیسیکلی جو یہ کسی بھی جو ہے وہ آر سی پلاس جو ہے بیسیکلی طور پر لوہے کی وجہ سے یا کسی جو ہے لوہے کی چیز لگنے کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتی ہے، اور اس کا ہے کہ میں نے ایسے کیسز جو ہے بہت زیادہ دیکھے ہیں کہ پورے
میں نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو کہ یہ اڈوں پہ جو ہے یہ بچوں کو دھوتے ہیں. تو میرے پاس ایسے بہت سے پیشنٹ جو آئے ہیں جن کو جو ہے یہ مسئلہ جو تھا, اور ان کو جو ہے آپ نے جو صفائی کے متعلق جب ڈیٹول وغیرہ اور اس طریقہ سے دیگر چیزوں کی جو ہے ڈس انفیکٹڈ دوائیاں جو ہے اپنی جو ہے وہ استعمال کروائی, تو اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو فائدہ ہو گیا. تو اس سے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو جو ہے صفائی کا جو ہے وہ خیال کرنے کی کوشش کریں. جتنے بھی جلدی امراض ہے ان میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ صفائی ضروری ہے. صفائی نصف ایمان نہیں ہے بلکہ پورا ہی ایمان ہے ان لوگوں کے لیے. وہ لوگوں کی صفائی, گاڑیوں کی صفائی تو کرتے ہیں لیکن اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. یہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ رات دن جو ہے وہ گاڑیوں کو دھوتے رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دھونا وہ پسند نہیں کرتے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اس طرح کے مریض آئے ان کو سب سے پہلے جو ہے یہ کہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی صفائی کا پہلے خیال کریں اور اس کے بعد جو ہے دیگر کاموں کی صفائی کا جو خیال کریں. اس طریقے سے جو ہے جو بھی انفیکشن جو ہے وہ متاثرہ جگہ سے پھیلنے سے رک سکتی ہے اور ان کی انفیکشن بڑھ نہیں سکتی. خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ کیل یا لوہے کی جو ہے وہ یا لوہے کی وس, اردو پنجابی زبان میں ہم جو ہے وہ اپنی زبان میں اس کو وس کہتے ہیں جی. تو یہ وس چڑھ گئی ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ انفیکشن سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بعض کا جوتا لگنے سے بھی یہ بڑھ جاتی ہے. تو اس طریقے سے جلد کی تہ کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ تہ در تہ ہوتے ہوئے آگے بڑھتی جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں بھی جو ہے انفیکشن ہو تو اس کو فوری طور پر جو ہے وہ دور کرنے کی اور اس کو روکنے کی, اور اس طریقے سے مصفی خون ادویات دے کر اور اسی طریقے سے ڈس انفیکٹڈ جتنے بھی جو ہے وہ ہمارے مٹیریل ہے خاص طور پہ جو ہے وہ جن کا پانی جو ہے ان کو گرم کر کے جب استعمال کروایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے اس کو زخم کو دھویا جاتا ہے. اور وہ سادہ پانی سے بھی اگر زخم دھو لیں تو اس سے بھی جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جو ہے وہ چانسز آ جائیں گے. اور کم از کم سادہ پٹی لپیٹ لیں صاف ستھری, تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کو جو گرد و غبار ان کے زخم کے اوپر اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے اس سے کم از کم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان دوستوں سے گزارش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ایسے جو ہے وہ اپنے آپ کو خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی اس قسم کے انفیکشن سے جو ہے وہ بچائیں. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے اگلا ٹاپک انشاءاللہ جو ہے وہ کل مزید جو ہے جاری کریں گے اور جاری رکھیں گے. آنکھوں کے انفیکشن کے بارے میں جو ہے وہ ہرپرس ایک وائرس ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جو ہے وہ کل جانیں گے کہ ہرپرس جو ہے وہ ایک وائرس ہے اور وہ آنکھوں کے اندر کون کون سے امراض جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور کیوں کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور کس طریقے سے آنکھوں کے اندر جا کے جو ہے وہ انفارمیشن اور انفیکشن جو ہے وہ کاز کرتا ہے. تو یہ ہم جو ہے کل مزید اس کو جاری رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو اس طریقے سے میں آپ کو کچھ آخر میں اپنی غلطیاں کچھ ایک دو بتاتا ہوں. وہ کل بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ جب جو انسان کو کوئی نالج نہ ہو کسی بھی مرض کے بارے میں, جلدی امراض کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے امراض جس کی سمجھ نہیں آ رہی یا جو بھی ہم نے بات کی RC پلاس کی, تو اگر ہمارے پاس جو ہے یہ مطلب کہ جو ہے وہ مرض جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے, تو میں میک سلف اور جو ہے گریسرین کا استعمال اس کے لیے جو ہے وہ کرتا ہوں. میک سلف جو ہے میگنیشیم سلفیٹ کو کہتے ہیں اور گریسرین کی مرب بنا کے جو ہے ایسے انفیکشن کو اوپر لگاتا ہوں, تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ زخم جو ہے وہ بہتر شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پٹی کرنے سے اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ شفا یاب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ بیسیکلی اس انفیکشن کو بھی دور کرتا ہے اور زخم کو جو ہے بہتری کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. یہ میرا بہت پرانا فارمولا ہے. ہم نے اور گریسنگ جو ہے ملا کے اس کو جو ہے وہ 10 ml جو ہے وہ 2 گرین میگنیشیم سلفیٹ اور 10 ml جو ہے اس میں جو ہے وہ گریسنگ ملا کے مرم سی جو ہے اس کو بنا لیتے ہیں اور پٹی کے ساتھ لگا کے ایسے زخموں پہ جو بڑھتے جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے ان پہ لگاتے ہیں تو آہستہ آہستہ مریض جو ہے وہ شفا کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے.
تو بہت سے ایسے جو ہے وہ کیسز ہوتے ہیں جو ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے، تو کوشش کرنی چاہیے پیارے دوستوں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اپنے سینئر کی طرف جو ہے وہ ریفر کر دیں، یا سینئر سے ان کے متعلق جو ہے ضرور مشورہ کر لیں. ایسی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی توہین نہیں ہے. اور اس میں جو ہے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہماری عزت میں فرق نہیں آتا. جب بھی جو ہے مجھے کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب بھی مجھ سے جو ہے کسی مرض کا جو ہے سمجھ نہیں آتی یا علاج جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو اس کو میں ہمیشہ جو ہے اپنے اساتذہ کی طرف جو ہے ریفر کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مریض کو جو ہے وہ شفائے کاملہ ان سے بھی دے دیتا ہے. تو بہت سے ڈاکٹر جو ہے یہ سارا دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے ہاسپٹل میں کہ جو کال جو ہے ایک سے دوسرے کی طرف کال، دوسرے سے تیسرے کی طرف کال. تو کال لکھ کے جب میرے اس میں جو ہے وہ ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ، تیسرے وارڈ، چوتھے ڈاکٹر، پانچویں ڈاکٹر وہ ایک دوسرے سے جو ہے مشورہ کرتے رہتے ہیں. تو ہم حکومت کو بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کا نالج کو شیئر کریں اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے. ہر بندہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ نالج کسی بھی چیز کے متعلق نہیں رکھتا. تو اس طرح سے میں بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ کئی چیزوں کے متعلق نالج نہیں رکھتا. تو جو چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی تو میں کبھی بھی جو ہے اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا، بلکہ جو ہے وہ اپنے اساتذہ کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف جو اس کو بہتر سمجھ سکتا ہے اس کی طرف ریفر کرتا ہوں. تو آپ بھی پیارے دوستوں کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کریں جس کی آپ کو سمجھ نہ آئے، اور اس کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے ایسے دوست جو ہے وہ ایسے احباب جو جانتے ہیں ان کی طرف جو ہے ریفر کر دیں. بہت شکریہ سر.